عرفات کے میدان میں ایک شخص جو حج کے موقع پر وہاں کھڑا ہے، ایک گناہگار شخص ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر اس نے 7 کنکریاں 7 پتھر اٹھا رکھے ہیں، تو کلمہ شریف پڑھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا اور ان پتھروں کو گواہ بناتا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے اور پتھر کو گواہ بناتا ہے، پھر کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ اے پتھروں، اے جو پتھر کے کنکر تھے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے ان کو گواہ بناتا ہے کہ اے پتھروں گواہ ہو جاؤ، میں نے آج اللہ کا ذکر کیا، میں نے گواہ ہو جاؤ، میں نے کلمہ توحید پڑھا، میں نے اللہ کا ذکر کیا، میں نے اس کلمے کو پڑھا جس کی شان علی المرتضیٰ شیر خدا بیان فرماتے ہیں، میں نے اس کلمے کو پڑھا۔ تو اس طرح وہ کلمہ پڑھتا پڑھتا زمین پر لیٹ گیا، ان پتھروں کو جو ہے وہ جوڑا اور سرانہ بنایا، وہاں سر رکھا، آنکھ بند ہوئی، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے، حساب و کتاب کا منظر ہے، ہر ایک شخص کا، ہر ایک بندے کا حساب و کتاب ہونے لگا، تو وہاں میرا بھی حساب ہوا، وہاں میرا بھی حساب و کتاب ہوا، تو میرا چونکہ گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھیں تو حکم ہوا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ جب پکڑ کر فرشتے جہنم میں لے جانے لگے، جب جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو جہنم میں داخل کرنے لگے، تو وہاں ان 7 پتھروں میں سے ایک پتھر اس جہنم کے دروازے میں آ کے بیٹھ گیا، جہنم کے دروازے پر آ گیا، اس نے ان کو روکا، یعنی اتنا پتھر اس کا اتنا وزن ہو گیا، اتنا اس کا سائز بڑھ گیا، اس کا حجم اتنا بڑھ گیا کہ وہ فرشتے اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن اٹھا نہ پائے۔ واپس ہٹے، دوسرے دروازے پر پہنچے، جب دوسرے دروازے پر پہنچے تو دوسرا پتھر آ گیا، تیسرے پر پہنچے، حتیٰ کہ چلتے چلتے 7 دروازے پر اس شخص کو جسے حکم دیا گیا، اس شخص کو لے جایا گیا، 7 دروازوں پر 7 پتھر آڑ بن گئے کہ اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تو فرشتے جب واپس ہٹے کہ 7 دروازوں سے واپس ہٹے تو رب کی بارگاہ میں عرش معلیٰ پر پہنچے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب کیا کریں، جہنم کے دروازے تو بند پتھروں نے کر لیے، اب ہم کیا کریں، اس کو کہاں لے جائیں؟ تو میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے نے ان پتھروں کو گواہ بنایا تھا، ان پتھروں کو گواہ بنایا تھا، تو ان پتھروں نے اس کا حق ادا کر دیا، انہوں نے گواہی کا حق ادا کر دیا ہے، وہ گواہی دے رہی ہیں کہ اے اللہ، اس شخص نے، میرے بندے نے ہمیں گواہ بنا کر تیری توحید کا اعلان کیا تھا، کلمہ توحید پڑھا تھا، تو ہم گواہی دیتے ہیں یہ تو کلمہ وہ ہے، یہ تو ذکر کرنے والا ہے، یہ تو کلمہ پڑھنے والا شخص ہے، تو وہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو میرا کریم رب فرماتا ہے، میرا کریم رب جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے اور رحیم ہے، جس سے بڑھ کر کوئی رحیم اور کریم ہے ہی نہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے یہ تو کلموں کا حق تھا، یہ تو کلمے گواہ تھے، تو اے میرے فرشتوں سن لو، یہ کلمے بھی گواہ تھے تو ان میں میں بھی گواہ ہوں، تو لہذا اس کو وہاں سے ہٹاؤ اور جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب جنت کے دروازوں پر پہنچتے ہیں تو اسی لا الہ الا اللہ کی چابی سے اس جنت کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں اور اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے مرضی چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ پر کبیرہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ کس کی برکت تھی؟ اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی برکت سے وہ شخص جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے تو اللہ نے اس کی برکت سے اس کی بخشش بھی فرما دی اور اس کو جنت میں بھی داخل فرما دیا۔ تو عزیزان، جہاں بھی بندہ ذکر کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا ذکر کو سننے والا نہیں، بلکہ اس کا ذکر رب تک بھی پہنچ رہا ہے، جہاں وہ پڑھ رہا ہے اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، در و دیوار ہیں، درخت ہیں، ہر ایک چیز، بندہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، گھر میں کرتا ہے، مصلی پر بیٹھ کر رہا ہے، چلتے پھرتے کر رہا ہے، سو کر رہا ہے، جہاں بھی ذکر کر رہا ہے وہ ذکر، وہ جگہ، وہ ہر ایک چیز جو سن رہی ہے وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ کو کبیرہ۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ذکر و اذکار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کریں۔
ہے